الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی محترم دوستوں اور ساتھیوں، تعداد بہت مختصر نظر آ رہی ہے اور مہمان محترم بھی پہنچ چکے ہیں۔ غالباً لوگ جو ہیں اس وقت اپنی جگہوں سے تو نکلے ہوئے ہیں لیکن رش میں پھنسے ہوئے ہیں، اور خود جب میں بھی ٹوکیو سے یہاں یعنی چیبا کین سے یہاں آیا ہوں تو راستے میں خاصا بڑا رش ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو لائن پہ، تو ناگانوں سے بھی لوگ نکلے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں سے لوگ نکلے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ مزید ایک آدھ گھنٹے کے اندر یہاں بڑی تعداد حاضر ہوگی۔ دوستو، اللہ رب العالمین کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی گزشتہ 2 سال جو کرونا کی وجہ سے یہ پروگرام منعقد نہیں ہو سکا، تو الحمدللہ آج ہم یہاں موجود ہیں اور تعداد ابھی مختصر ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ تھوڑا وقت لگے گا اور لوگ پہنچ جائیں گے، اور یہ صرف کس وجہ سے ہے کہ ہم جس دولت سے مالا مال ہیں یعنی ایمان کی دولت، اسی بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم مسجد باب الاسلام میں آج یہاں آئے ہیں اور انشاءاللہ عشاء تک یہاں پہ رہیں گے۔ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ناظم سالانہ اجتماع جو ہے امانت علی بھائی اور ان کی مکمل پوری ٹیم کا، کہ انہوں نے کوششیں کی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا، اور شام تک کے جو ہے ہم یہاں تشریف رکھیں گے۔ جس دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے اس میں سب سے عظیم ترین اور انتہائی اہم دولت وہی ایمان کی دولت ہے، اور وہ نعمت جو ہے وہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ گو کہ ہمیں جسمانی اعتبار سے اگر ایک ایک چیز پہ ہم غور کریں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، چاہے وہ ہمارا جسم مکمل طور پہ آنکھ ہو، ناک ہو، کان ہو، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، جن سے ہم کام لیتے ہیں، لیکن اس میں سب سے عظیم دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے جسم سے ہٹ کر کے دیکھیں، چاہے وہ چاند ستارے ہوں، چاہے وہ سورج ہو جو ہماری روشنی کے لیے، ہماری حرارت کے لیے موجود ہے، اور اس دنیا کی جو ہوا ہو یا پانی ہو جو ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیے ہیں اور ہمارے لیے کام انجام دے رہے ہیں اس دنیا میں۔ عظیم ترین نعمت جو ہے وہ ایمان، یہ ساری چیزیں ہمیں بغیر ہمارے کوششوں کے ہمارے حصے میں آئی ہوئی ہیں اور ہمارے استعمال میں آ رہی ہیں، تو رب العالمین جو ہے ہم سے قرآن کے اندر یہی کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر۔ تو اس ایمان کی دولت سے اس رب نے ہمیں مالا مال کیا، اس نعمت سے ہمیں آشنا کیا، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اپنے باطن کے اندر داخل کرنے کے لیے محنت کوشش کے بغیر جو ہے یہ مکمل نہیں ہو سکے گی۔ اسی کے لیے یہ اسلامک سرکل آف جاپان جو ہے یہ اس پروگرام کا اہتمام کرتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم ایک جگہ پہ جمع ہوں، وہاں ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں، وہاں ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، اور اس رب کی جو نعمت ہے ایمان، وہ اس کو ہم صحیح طور پہ پہچان سکیں، صحیح طور پہ سمجھ سکیں، اور اس کو اپنے باطن کے اندر اتار سکیں۔ یہ پروگرام جو ہے اسی مقصد کے لیے وجود میں آیا ہے، اور یہ سرکل اسی مقصد کے لیے وجود میں آیا ہوا ہے۔ تو ایسی صحبت سے، ایسی چیز سے، چاہے ہماری کتنی ہی مشکلات اور کتنے ہی مسائل اور کتنی ہی ہماری ضروریات ہوں، ان سب کو چھوڑ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور جو آنے والے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور جو نہیں آ سکیں وہ ظاہر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ وہ اس مجلس اور اس تحریک اور اس تنظیم سے وہ وابستہ ہو جائیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے۔
ساتھیوں، جس طرح سے اللہ رب العالمین ہم جو ہے اس دنیا کے اندر اگر کوئی چیز اگانا چاہتے ہیں، اپنے لیے لینا چاہتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ایک اس کسان کی مثال لے لیجیے کہ وہ جب کوئی غلہ اگاتا ہے تو اس کے لیے یعنی بے شمار مشقت اٹھاتا ہے، بے شمار قربانی دیتا ہے۔ اس کے لیے وہ زمین کو کھودتا بھی ہے، زمین کو برابر بھی کرتا ہے، زمین کے اندر پانی بھی ڈالتا ہے، اس سے پہلے بیج ڈالتا ہے اور پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس کے ارد گرد جتنے بھی پھول پودے اور دوسرے یعنی جھاڑ جھنکار ہوتی ہے اس کو صاف کرتا رہتا ہے۔ یہی بالکل اسی طرح سے ایمان کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم بالکل ہوشیار ہو کر کے اللہ رب العالمین کی اس دولت سے مالا مال رہنے کے لیے اور اس راستے پہ مسلسل چلنے کے لیے مشقت کی بھی ضرورت ہے، محنت کی بھی ضرورت ہے، قربانی کی بھی ضرورت ہے، ایثار کی بھی ضرورت ہے، اس کی دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔ کیا جس رب نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے بہت مختصر ہے، بہت محدود ہے، کب اور کس وقت اس کو اختتام پذیر ہو جانا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ چھوٹا بچہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 100 سال زندہ رہنا ہے، اور ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے آئندہ 10 سال ہمیں زندہ رہنا ہے، یا 10 دن یا 10 گھنٹے ہمیں زندہ رہنا ہے۔ تو اس محدود وقت کو جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مشروط کر دیا ہے کہ یہ جو تمہیں نعمت دی ہے اس کی دیکھ بھال کرو اور اس کے ذریعے سے اگلی دنیا بناؤ۔ اگر اس کے اندر ہم نے اچھے بیج ڈالے، اس کے اندر ہم نے اس کی دیکھ بھال کی، تو یقین جانیے کہ ہم وہاں پہ انشاءاللہ لہلاتی جو ہے فصل جو ہے وہ کاٹیں گے اور اس رب کی اس جنت کا مستحق ٹھہریں گے جو اس نے وعدہ کیا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے۔ پھر اس دنیا کے اندر بھی ہم ایسے راستے تلاش اور ایسے راستے دیکھیں گے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو دوستو، اس مدد کے حوالے سے کیا ہے کہ اپنے ایمان کی دیکھ بھال کریں، اپنے جسم کے اوپر آیا وہ اس رب کے احکامات پہ ہم عمل کر پا رہے ہیں۔ اس 6 فٹ کے جسم کے اوپر ہم نے وہ تمام چیزیں لاگو کر لی ہیں، لازم کر لی ہیں کہ نہیں؟ تو وہ آج انشاءاللہ اس اجتماع کے ذریعے سے مہمانوں کے پروگرامات اور ہمارے حفاظ کرام کی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ ان کو ہم سنیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو اپنے باطن کے اندر بھی اور اپنے جسم کے اوپر بھی ظاہری بھی اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پروگرام سے ہمیں وہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس کے لیے ہم یہاں تشریف لائے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔